آپ نے سنا ہوگا ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن کیا ایک چھوٹا سا مہربانی کا کام کسی کی پوری قسمت پلٹ سکتا ہے؟ چلیے آج ایک ایسی ہی زبردست کہانی سنتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو اس کہانی کے دل میں ایک بہت ہی بنیادی سوال چھپا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب سوچتے ہیں، کیا جانور یہاں تک کہ جنگل کے سب سے خطرناک درندے بھی نیکی کو پہچانتے ہیں؟ کیا انہیں مہربانی یاد رہتی ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں ملے گا ایک غلام کی اس حیران کن داستان میں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ظلم سے فرار۔ یہ کہانی ہے ادریس نامی ایک غلام کی، جس کی زندگی آپ سمجھ لیں بس ناانصافی اور زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی سلطنت جہاں ایک بہت ہی ظالم، ایک جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اس سلطنت کی حد کہاں ختم ہوتی تھی؟ ایک گھنے اندھیرے جنگل میں۔ اسی ظلم کے ماحول میں ہمارا کردار ادریس روز اپنے مالک کے ستم برداشت کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن بس ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ادریس کا صبر جواب دے گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہوا، اب وہ اپنی قسمت خود لکھے گا۔ جیسے ہی ایک موقع ملا، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، زنجیریں توڑی اور آزادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اور وہ بھاگتا رہا، بنا رکے، بنا سوچے، سیدھا اس گھنے جنگل کے اندھیرے میں گھستا چلا گیا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک فرار نہیں تھا، یہ تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا تھا، انسانوں کے ظلم سے نکل کر قدرت کی وحشت میں، جہاں جینے کے قانون ہی الگ تھے۔ تو اب کہانی آتی ہے دوسرے حصے پر، جنگل میں مہربانی، اور اسی جنگل کے بیچوں بیچ ادریس کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ ادریس جنگل میں چھپا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ غصے سے بھری دھاڑ نہیں تھی، یہ تو درد بھری کراہ تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ جب اس نے ہمت کر کے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے جنگل کا بادشاہ، ایک بڑا سا شیر، درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس منظر نے ادریس کے دل سے خوف نکال کر رحم ڈال دیا۔ جب وہ تھوڑا اور قریب گیا تو اسے وجہ سمجھ آئی۔ شیر کے پنجے میں ایک بہت بڑا چبھنے والا کانٹا اندر تک گھسا ہوا تھا۔ اسی ایک کانٹے نے اس طاقتور جانور کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اور یہاں ادریس نے جو کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے صرف ہمدردی دکھائی، اپنے ڈر کو سائیڈ پر رکھا اور آہستہ آہستہ شیر کے پاس گیا۔ بہت ہی نرمی سے اس کا پنجہ پکڑا، وہ درد دینے والا کانٹا کھینچا اور پھر جنگل سے ہی جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کر اس کے زخم پر پٹی بھی کر دی۔ اب کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، شیر کا بدلہ۔ بیچارے ادریس کو کیا پتا تھا کہ جنگل میں کی گئی یہ نیکی اس کا صلہ اسے شہنشاہ کے دربار میں ملے گا، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ لیکن افسوس، یہ آزادی زیادہ دیر نہیں ٹکی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے ادریس کو ڈھونڈ ہی نکالا، اسے زنجیروں میں جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس محل لے گئے۔ بس اس کی چھوٹی سی آزادی کا ایک دم سے خاتمہ ہو گیا۔ اور بادشاہ کا حکم؟ ارے وہ تو انتہائی ظالمانہ تھا۔ جرم تھا بھاگنا، اور سزا یہ سنائی گئی کہ ادریس کو ایک بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے، یعنی سیدھی سادی یقینی موت۔ اور یہ کوئی چھپ کر دی جانے والی سزا نہیں تھی، نہیں، بادشاہ نے تو اس کو پورا تماشا بنایا ہوا تھا۔ سینکڑوں، جی ہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے۔ سوچئے اس سے سزا اور کتنی وحشتناک لگ رہی ہوگی۔ پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا، میدان کا دروازہ کھلا اور ایک طاقتور بھوکا شیر دہاڑتا ہوا سیدھا ادریس کی طرف لپکا۔ تو کیا یہی انجام تھا ادریس کا؟ کیا اس کی نیکی کا صلہ ایسی دردناک موت تھی؟ پورے میدان میں ایک دم سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سانسیں روک لیں، وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جس کی کسی کو بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ادریس سے بس چند قدم دور وہ خونخوار شیر رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شیر نے ادریس کو پہچان لیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی شیر تھا، وہی جنگل کا بادشاہ جس کی ادریس نے مدد کی تھی۔ اور غصے میں حملہ کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھا اور بہت پیار سے اپنا سر ادریس کے قدموں میں رکھ دیا۔ وفاداری کا، شکریہ ادا کرنے کا ایسا منظر کہ دیکھنے والے سب دنگ رہ گئے۔
اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا آخری حصہ، انصاف اور سبق۔ شیر کے اس ایک کام نے پوری کہانی کا پانسا پلٹ دیا، اور اب وقت تھا انصاف کا، ایک ایسے سبق کا جس نے پوری کی پوری سلطنت کو ہلا کے رکھ دینا تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر تو بادشاہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، ایک دم حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً ادریس کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا، بتاؤ اس معجزے کے پیچھے کیا راز ہے، پوری کہانی سناؤ۔ جب بادشاہ نے پوری کہانی سنی تو ایک جانور کی ایسی وفاداری دیکھ کر اس ظالم بادشاہ کا پتھر جیسا دل بھی پگھل گیا۔ سچی، اس ایک واقعے نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا، اور اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب وہ ظلم کا راستہ چھوڑ دے گا اور ایک انصاف پسند حکمران بنے گا۔ اور اس تبدیلی کا اثر فوراً دکھا بھی۔ ادریس کو نہ صرف آزاد کر دیا گیا بلکہ اسے بادشاہ نے اپنا سب سے خاص، سب سے قابل اعتماد وزیر بنا لیا، اور بادشاہ نے بھی عہد کیا کہ آج کے بعد اس کی سلطنت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ سوچئے، ایک پل میں غلامی کی زنجیریں شاہی عزت میں بدل گئیں۔ تو آخر میں ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، کیا جانور واقعی مہربانی یاد رکھتے ہیں؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہاں، وہ نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ایک چھوٹا سا نیکی کا کام بھی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ پوری سلطنتیں بدل دے۔ کیونکہ سبق یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا، نیکی کبھی رائے گان نہیں جاتی۔ Urdu Kahanigar, like and subscribe my channel.